کے مذہب میں شراب حلال تھی، محمد کے دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہا تھا، اور نئی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی کے لیے جنگ تھی۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ نہ۔ یہ مولا حسین کا چاہنے والا ہر آدمی اپنے آپ کو عزادار کہتا ہے، لیکن محرم کیوں مناتے ہیں، محرم کا غم کس لیے بناتے ہیں، اور یہ اپنی جانوں کو ایذا کیوں دیتے ہیں، اور اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیوں تیار رہتے ہیں، پتہ کرتے ہیں عزاداروں سے۔ جی، محرم کیوں مناتے ہو آپ؟ محرم منانے کی وجہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی یادگار ہے، جنہوں نے اب سے 1400 برس پہلے ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ 1444 چل رہا ہے، اور 61 ہجری میں یزید نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یہ محرم داری اسی شہادت اور قربانی کی یاد ہے، اسی کی یادگار ہے کہ جو یوں کہہ دوں کہ یہ برائی پر اچھائی کی جیت ہے، اور جو قربانی امام حسین نے کربلا میں دی تھی یہ اس کی یادگار ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پانی کے لیے جنگ تھی۔ غلط کہتے ہیں وہ لوگ، نہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، نہ یہ جنگ پانی کے لیے تھی۔ یہ جنگ حق و باطل کی تھی، یہ جنگ جھوٹ اور سچ کی تھی، یہ جنگ اجالے اور اندھیرے کی تھی۔ یزید ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو محمد کے دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہا تھا، اور نئی اپنی طرف سے باتیں گھڑ کے اس میں پیدا کر رہا تھا۔ یزید کے مذہب میں شراب حلال تھی، جو کہ اسلام مذہب میں حرام ہے۔ اس کے یہاں اور نہ جانے ایسے کتنے کام تھے جو میں یہاں نہیں کہہ سکتا۔ اس کے خلاف امام حسین نے آواز اٹھائی، اور وہ اپنا وطن چھوڑ کے کربلا نام کے ایک صحرا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس میں ننھے بچے بھی شامل تھے، کربلا میں آئے، اور آ کے ان لوگوں کو یہ بتایا کہ تم لوگ غلط ہو، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے۔ امام حسین کربلا میں انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ یہ محرم اسی کی یادگار ہے۔ امام حسین پر جو ظلم کیے گئے کربلا میں، 3 دن تک ان پر پانی بند رکھا، ان کے ننھے بچے بھوکے اور پیاسے رہے، کوئی بھی ان کا یار و مددگار نہیں تھا۔ یزید کی فوج نے ان پر ایک سے ایک ظلم ڈھائے۔ امام حسین کے ساتھ کل 72 آدمی تھے، اور دوسری طرف 2 لاکھ کی فوج تھی، یہاں تک کہ امام حسین کے اوپر تیروں کی بارش کی گئی، اور نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور بعد میں ان کے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا، اور ان کے گھر والوں کو اسیر کر کے کوچہ بکوچہ پھرایا گیا، اور ان پر بہت ظلم ڈھائے گئے۔ اسی کی یادگار ہے۔ ہم اسی لیے زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، اپنے جسم کو چوٹ پہنچا کے ہم بتاتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ جو ظلم ہوئے، ہم ان کے لیے روتے ہیں۔ امام حسین پر جو ظلم ہوئے، امام حسین نے جو اذیتیں اٹھائی، ہم ان پہ روتے ہیں، اور یہ رونا ہی ہمارے لیے اعزاز ہے، ہمارے لیے انعام ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں قیامت تک حسین کا غم مناتے رہیں گے اسی طرح سے۔ یزید کا نام لیوا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اور حسین کا غم ہر قوم مناتی ہے۔ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو حسین نہ کسی ہندو کے ہیں، نہ مسلم کے ہیں، نہ سکھ کے، نہ عیسائی کے، حسین سب کے ہیں، اور سب حسین کے ہیں۔